ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاة زی احتشام سامعین ادارہ اللہ جل شانہ و اکمل عنہ کے فضل و کرم سے نبی معظم صاحب الہدیٰ
تحیت و السلام و توسل و تصدق سے دو حدیثیں متفرق مقامات سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ان احادیث طیبہ کے اندر حضور صاحب الہدایٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا۔ جمعہ مبارک کی اس نشست میں بھی آج سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت مطہرہ کی چند گوشے اس مناسبت سے کہ آج کا دن 10 رمضان مبارک ان کے وصال پاک کا دن ہے۔ آج افطاری کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ تمامی حضرات کے درجات کی بلندی کی دعا بھی فرمائیں انشاءاللہ۔ آگے ان کے دربار میں سب کی حاضری بھی لگ جائے۔ گرامی اقدس، قرآن کریم فرقان حمید نے بھی ایک مقام پر حضور صاحب الہدایٰ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنین کی یہ مائیں ہیں، اور ماں کی قدر و منزلت حدیث طیبہ کے اندر متفرق مقامات پر حضور نے مختلف طرق سے، مختلف ذاتوں سے، مختلف درجات کے حوالے سے ماں کی شان کو بیان فرمایا۔ اور ایک ایسا بیٹا جس کو ہم اپنے لفظوں میں حلالی بیٹا کہتے ہیں، وہ اپنی ماں کی کسی صورت کا گستاخی برداشت کرتا ہے اور نہ ہی گستاخی کرنے والے شخص کو چھوڑتا ہے۔ اگر اس کے ماں باپ کو گالی دی جا رہی ہو وہ خاموش رہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیرت تمام بےحدی کی حدود کو بنانے جا رہا ہے۔ ہم سب کی والدہ جیسے قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور صاحب الہدایٰ علیہ السلام سب سے پہلی بیوی ہیں، اور آپ کو یہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا تھا۔ جس وقت سیدہ طیبہ طاہرہ تجارت کے عام اصول سے واقف تھی، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت پردے کی حدود کے اندر تجارت کر سکتی ہے۔ نبی پاک صاحب الہدایٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ خود نہیں جایا، اپنا ایک کارندہ اس مال کے اندر بھیجا جس کے سپرد سب کچھ ہوتا تھا۔
جس وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت میسرہ کو بھیجتی ہے، اس وقت آپ کی 40 سال کی عمر، اور ادھر حضور کی عمر مقدس 25 سال۔ ہمارے یہاں یہ ایک رواج پڑا ہوا ہے، ایسی عورت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے جو بچے کی عمر سے زائد ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس پر پوری طرح سے پیرا بھی دیتے ہیں، بچے کی شادی اس بچی کے ساتھ کی جائے جو بچے سے عمر میں کم ہو۔ اگر ہمارا یہی اصول ہے، اس اصول کو میں اور آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی عمر دیکھیں اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 15 سال کا فرق ہے، 15 سال کا فرق۔ نہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، نہ حضور نے کہا کہ ان کی عمر کم زیادہ ہے، نہ حضور نے کہا کہ ان کی عمر زیادہ ہے، نہ سیدہ نے کہا کہ ان کی عمر کم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ایسا رشتہ مل جائے جو نیک و صالح ہو تو عمر کی اسٹیٹس پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا اختراع شدہ اصول ہے، میرا اور آپ کو بنایا ہوا یہ اصول ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ عفت مآب عورت ہے کہ جس نے کائنات کے اندر امانت کے وصف سے شروع سے ہی مالا مال ہے۔ جب آپ کا سامان آپ کے گھر پہنچتا تو آپ اس سامان کو بند رکھتے ہیں، توجہ رکھیے گا، دیکھیں تجارت کے ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں اور وہاں تجارت کے اصول دیکھیں۔ ہمارے تاجر یہ کرتے ہیں کہ چیز کو دیکھا، اگر وہ ناقص نکلی ہے، اچھی ہے تو پھر تو دام ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں، اگر لے آئے ہیں ناقص نکلائے کریں گے کیا؟ تو اس ناقص چیز کو اصلی چیز کے ساتھ مکس کریں گے، مکس کر کے دیں گے کہ کام چل گیا ہمارا۔ اور آج کس کے ساتھ لگایا مسلمان چیز ناقص نکلی اور ناقص چیز کو اعلیٰ چیز کے ساتھ ملا کر بیچ دیا اعلیٰ قیمت پر، کتنا اچھا ہوگا اگر وہ تجارت کے اصولوں سے باخبر ہوتا، اس ناقص مال کو الگ کرتا، بھائی اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت یہ ہے، 10-20 روپے 50 روپے کا فرق آتا، اس سے نہ گاڑی چلتی ہے نہ کھڑی ہوتی، لیکن تجارت کے غلط اصول کی وجہ سے اس نے اپنی پوری تجارت کو ڈال دیا۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سامان جب گھر پہنچتا، اب دیکھیں سامان جب گھر پہنچتا آپ اس چیز کو چیک کرتے اور اپنے خاص فلان کو کہتی کہ یہ مال ناقص نکلا ہے، اس کی قیمت اعلیٰ مال سے کم رکھنا، یہ یاد رکھنا، کم رکھنا، اور گاہک کو یہ بتانا یہ اصلی مال ہے اور یہ اس سے کمزور کا ہے، اور ہمارے ہم اسی کو کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں تجارت کس انداز سے ناقص ہو جا رہا ہے۔ ایک بورے کا وزن ہے 50 کلو، توجہ رکھیے، اگر شومی ہے قسمت اس میں 5 کلو فالتو آ گیا، شومی ہے قسمت 5 کلو ایکسٹرا آ گیا،
کیا اس نے 5 کلو کی الگ قیمت دی ہے؟ نہیں، وہ تو یکساں قیمت پر آ رہا ہے۔ اگر ایک بورے کی 30 روپیہ دوسرے کو بھی 30 روپیہ، جس میں 5 کلو فالتو چیز پڑی ہے وہ وہاں سے نکال لے گا۔ اس وجہ سے یہ 5 کلو فالتو کی نہیں چاہیے، ان کا مل جائے۔ گیس سلنڈر آ رہا ہے وہ جو رکھیے، گیس مہنگی ہوئی، پھر تو وارے لے آنے، پھر تو وارے لے آنے اوپر چلا گیا کام۔ اگر گیس سستی ہو گئی، مشین لا کر آ رہی ایک سے 4 کلو 5 کلو گیس نکال ریٹ کر وہ بھائی یہ کیوں نکالی آپ؟ جب مہنگی ہوئی تھی تو کیا تم نے اپنی اصلی قیمت پر دی ہے؟ تو اپنی نہیں، وہ جب سستی ہوئی ہے تو آپ نے اس سے نکالی، یہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ وہ تجارت کے اصول تھے جو آج معاشرے سے معدوم نظر آتے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد تجارت کے وہ سارے اصول موجود تھے، سارے اصول موجود تھے جو آج بزنس مین کہتے ہیں، اگر کامیابی کا کوئی یہ اصول اپنا۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم نے اصلی مال کو واپس لائے ہو اور جو کمزور مال تھا اس کو تم نے فروخت کر دیا اور اصلی کے قیمت پر فروخت کیا۔ کہنے لگا مجھے یاد نہیں رہا، توجہ دیکھیے، مجھے یاد نہیں رہا، میں جو اصلی مال تھا اس کو 2 نمبر سے گنتا رہا اور جو 2 نمبر تھا اس کو اصلی جانتا رہا۔ اس کا قیاس کریں، یہ جو ہے دھوکہ ہو گیا۔ آپ کی قیمت کا حساب لگایا، سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا قیمت کا حساب لگایا اور اس قیمت کو صدقہ کر دیا۔ جس بندے کے پیسے آئے ثواب اس بندے کو پہنچے۔ کیا آج کوئی بزنس مین ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا یہ عفت دامنی کا ثبوت ہے، یہ پاک دامنی کا ثبوت ہے۔ ایسے نہیں فرمایا تاج الصادق الامین مع النبی، سچا ایماندار تاجر، سچا بھی ہو ایمانت دار بھی۔ اب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہ اگر سامان کہیں سے زیادہ آ جاتا ہے تو پیچھے والے کو خبر کرے بھائی سامان 1 بورا زیادہ آ گیا، ہمارے آ جاتے ہیں آ جائے 10 پیسے کو نہیں مل سکتا۔ امانت دار کیا ہے کہ فالتو چیز آ رہی ہے، لاکھ کی بھی یہی ہے۔ بعض اوقات دکاندار گھوم جاتا ہے پیسے، تھوڑے پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں زیادہ ڈال دیتا ہے، گاہک کو ملے گا جاتے ہیں جیب میں ڈال دیتا، چلو ٹھیک ہے۔ یہ ہر روز مجھ سے لیتا تھا، آج مجھے سے لے گا کیا یہ تمہارے 200-400 سے جو تمہاری جیب میں کیا ہے فالتو اس دکاندار سے لے لیا ہے، وہ بھول گیا، تو بھولا نہیں تھا، وہ بھول گیا، تو بھولا نہیں، تیرا معاملہ میرے اتنے واپس ہوتے تھے۔ اب وہ 400-500 جیب میں ڈال کر بچوں کو کھلائے، وہ حرام کے زمرے میں آئے، کچھ پتہ ہے۔ تو دکاندار مال تجارت اگر فالتو آ جائے، امانت دار کیا ہے کہ پیچھے خبر نہیں، جناب یہ سامان لگا ہے میرا اتنا سامان، یہ ہے دیانت کاری۔ سامان ناقص ہے، آپ کو بتائے جناب یہ ناقص مال ہے، آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت یہ ہے، اصلی مال کی قیمت یہ ہے۔ یہ نہیں کہ نقلی کو بھی اصلی بنا کر بیچا ہے، نقلی کو بھی اصلی بنا کر بیچا ہے۔ تجارت کا اصول ہے، اگر تجارت میں
فرماتے ہیں کہ تاجر جب تجارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے ایسا تاجر تو اس کے دائیں اور بائیں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. تاجر صادق الامین کی بات کرتا ہے تو بات دوسری طرف چل پڑی ہے. تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ تاجر سچا ہو، تاجر ایماندار، بددیانتی کرنے والا نہ ہو. ہے جی کپڑا ناقص ہے، ٹوٹا ہوا ہے درمیان سے، لپیٹ کر رکھ دیا، داخلے کو چاہیے اس کی قیمت جتنی ہے تو اتنے کا نہیں میں آپ کو دے رہا ہوں. اسے پتا ہے کہ کپڑا درمیان میں سے جو ہے نا خراب ہے، بس یہ نکل جائے گا اس سے. اس نے گھر جا کر درجی کو دیا، درجی کہتا ہے یہ تو خراب ہے، پھر واپس لایا، پھر واپس کیا. اب اس دکاندار کی بددیانتی تو ثابت ہوتی ہے، پھر اصلی مال لے لیا. اس لحاظ سے اس چیز پر غور کیا جائے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میں وہ تاجر بن جاؤں کہ جب میں صبح کا سے نکلوں تو میرے دائیں پہلو میں بھی ایک فرشتہ آ جائے، میرے بائیں پہلو میں بھی ایک فرشتہ ہو، اور جب میں دکان کھولوں تو میرے ساتھ اللہ کے رہتے ہیں. التاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچا ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ کتنا بلند مقام ہے ایک تاجر. اگر وہ تجارت اصولوں کے مطابق کرے تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا. آپ نے وہ پورے کا پورا حساب لگا کر کہا یہ چیز جو تم نے ناقص تھی اصلی درہموں میں فروخت کی ہے، لہذا یہ اس کی میں صدقہ کر. غلام نے کہا، غلام جو لے کر گیا تھا اس نے کہا یہ تو ہم نے بھولے سے مجھ سے ایسا ہوا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ آپ کا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں، تم بھول گئے، لیکن میں تو سمجھتی ہوں کہ مال ناقص تھا، میں اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا. اور پھر عرب کی سرزمین پر دنیا نے دیکھا کہ تجارت کے ان عام اصولوں پہ چل کر ہر جگہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا نام مقدس ہے. جس سفر میں حضور ان کا مال لے کر گئے، جس سفر میں حضور ان کا مال لے کر گئے، حضور نے دیانتداری اعلیٰ مثال قائم، منافع زیادہ ہے کیونکہ دیانتداری مکمل تھی، مکمل دیانتداری تھی. تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عقد نکاح کے بارے میں مختلف جگہوں سے پیغامات آتے ہیں، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اور حضور کی یہ واحد سوچا محترمہ ہے کہ جن سے حضور پاک صاحب الہدایٰ علیہ السلام کی اولاد پاک ایک سردارے دوسری بیوی سے تھے، ان کا بھی مثال ہو گیا. حضور کے بیٹے جو آگے اولاد کا سلسلہ چلا وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ مسلسل چلا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس خدیجہ کی بات کرتی ہوں جب باقی زوجائے محترمہ بیٹھی تو حضور اکثر حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر فرمایا کرتے، اپنی ازواج مطہرات میں حضور ان کا ذکر فرماتے. تو یہ تو عورت کی سرشت میں شامل ہے، کسی کی تعریف اس کو برداشت ہے. دوسری ازواج مطہرات نے کہا حضور ہم آپ کے سامنے موجود ہیں لیکن
لیکن آپ زیادہ تعریف ان کی کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے ایک بیان جاری فرمایا کہ میں تعریف کی کیوں کرتا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں آمنت بی حین کفر بی الناس، ازواج مطہرات، میں خدیجہ کی تعریف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ وہ اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے۔ پہلی بار جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے اس وقت وہ مجھ پر ایمان لے آئے۔ صدقتنی حین کذبنی الناس، اور انہوں نے اس وقت میری تصدیق فرمائی جب لوگ مجھ کو جھٹلا رہے تھے۔ واشترکنی فی مالها حین حرمنی الناس، اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے مجھے اپنے مال میں اس وقت شامل کیا جب لوگ اپنے مال سے مجھ کو محروم کر رہے ہیں۔ فرزقنی اللہ فلدا، اور اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ اس وجہ سے میں حضرت خدیجہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوں، حضرت خدیجہ کا ذکر زیادہ کرتا ہوں۔ تو یہ آج کی عورتوں کے لیے بھی ایک چیز ماڈل ہے کہ وہ اپنے خاوند کی اطاعت میں رہیں، اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ خدا نہ خاصہ اگر وہ دنیا سے چلی جائے تو مجلس میں اس کا خاوند اگر اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرے گا تو یہ اس عورت کے لیے بخشش کا سامان ہوتا ہے۔ بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس پہ راضی ہو، جس عورت کا خاوند اس پہ راضی ہو اور 5 وقت کی نماز کی وہ پابند ہو، مرنے کے بعد جنت اس کی قبر کے اندر کھول دی جاتی ہے، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس دروازے سے چاہے تو داخل ہوگا۔ لیکن وہ عورتیں آج دنیا میں نظر نہیں آتی، نماز دور تک ان کا تعلق ہی نہیں ہے جی، نماز کا دور تک تعلق نہیں ہے۔ دنیا کی زیبائش و آرائش ہے جی، 800 کی کریمیں لگا کر ہے جی، زیبائش و آرائش کر کے پینٹ شرٹ پہن کر برسر عام کر رہی ہے، اور اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ ان کی گود میں پلنے والا شخص قرآن و حدیث کا نمبردار بنے گا، ان کی گود سے پلنے والے کو گلوکار بنے، ان کی گود سے پلنے والے کو سیکولر اسٹیٹ کے مالک بنے، ان کی گود سے پلنے والے کو اسلام دشمن تناظر کو تعلق ہوگا۔ ایسی عورتوں سے کیا توقع کی جاتی ہے؟ ایسی عورتیں کہیں گی کھانا تم پکاؤ، تو جو بھی کھانا تم پکاؤ، ہاں کھانے میں اگر وہ اکیلی ہے یاد رکھیں بعض مرد بھی ہٹتا ہے، کہتے ہیں بیوی کے ساتھ تعامل کرنے والا شخص کام وہ رن مرید ہوتا ہے۔ اگر بیوی ہٹا کود رہی ہے تو وہ پانی لا کر دے رہا ہے کہ پانی کم ہو گیا، پانی لیا، تو بندے تک بنے کیا کرتے رن۔ آج ذرا حضور کی حدیث سے پاک کے اندر دیکھ کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تعامل کیا ہے۔ گھر کے کاموں میں مرد کو بھی چاہیے کہ وہ گھر کے کاموں میں اس کے ساتھ تعامل کرے، اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اس کا ساتھ دے، لیکن عورت کی ذمہ داری بھی موجود ہے کہ وہ عورت اپنا کام کوشش کرے خود کر لے۔ ایک بات بتلاؤں، ایک ماسٹر صاحب انہوں نے مجھے خود بات سنائی،
کہتے ہیں حضرت جی تسی خود اپنی پالش کر رہے ہو جتیاں، می تے بیوی نے بھی پالش کرنی پڑی، جتی بیوی نے بھی پالش کرنی پڑی، وہ کیسے؟ تو وہ جو میری طرف رکھی گئی یہ باتیں بڑی سخت تھی. یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کو دیکھے میں نے کہا وہ کیسے حضرت؟ کہنے لگے حضرت جی صبح جب اٹھتی ہیں تو وہ دیر سے اٹھتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی. جی نماز نہیں پڑھتی، جی وہ بھی ٹیچر ہے میں بھی ٹیچر ہوں. تو وہ جلدی سے کھانا پکاتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں، تو کہتی ہیں میری جوتی بھی پالش کر دیں، تو میں ان کی جوتی بھی پالش کر دوں. میں نے کہا حضرت جی یہ کام نہ کیا ہے، کھانے پکانے میں جن کا تعامل کرے اس نہج پر نہ پہنچے کہ آپ کو وہ روڑی کا ڈھیر کا حصہ تصور کرنے لگتا ہے. اور آج دیکھ لیں معاشرے کے اندر ایسی عورتیں جو بظاہر دنیاوی تعلیم میں فائل ہیں، وہ خامن کو کچھ تصور کریں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے فرماتے ہیں آقا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ ہیں، قد اتت معها اناء فیہ ادام وطعام. یہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن بھی ہے جس میں سالن اور کھانا ہوتا ہے. فَإِذَا أَتَتْكَ یا رسول اللہ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامُ مِنْ رَبِّهَا، ان کے رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کرتا، ان کے رب کی طرف سے یا رسول اللہ انہیں سلام پیش کرتا کہ تمہارا رب تم پر سلام پیش کرتا ہے. وَمِنِّي یا رسول اللہ میری طرف سے بھی سلام پیش کر دے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو ایسے گھر کی بشارت دینا جو جنت میں ہے. کیسا ہے وہ گھر؟ من قصب، جو موتی سے، لا صحب فیہ، اس گھر میں کوئی شور نہیں، ولا نصب، اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے. ابھی اس حدیث پاک کو دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس جبریل آتے ہیں کہ جبریل یا رسول اللہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، برتن اور سالن لے کر آ رہی ہیں آپ کے لیے. توجہ میری طرف، آپ کے لیے سالن اور کھانا لے کر آ رہی ہیں. آقا انہیں اپنے رب کی طرف سے سلامی پیش کرنا، سلام پیش کرنا کہ اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور آج کی عورتیں خامن کو کھانا مہیا کرنا، آگے رکھنا، اپنے لیے آر محسوس کرنا. بچیوں کو کہتی ہیں، بیٹوں کو کہتی ہیں آپ رکھیں، خود نہیں وہ رکھیں. تو ادھر دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانے والا برتن خود لے کر حضور کے پاس آ رہی ہیں. پوری امت مسلمہ کو یہ درد دے دیا کہ اے عورتوں اتنی باغی نہ بن جاؤ، اسلام کی حدود کو اتنا پامال نہ کرو. گھر میں اگر خامد ہے تو کھانا خود اس کے آگے، خود اس کے آگے. اور ہماری عورتیں گھر سے باہر کھا کر آئے تو کچھ کہتے ہیں ادھر ہی جائے، ادھر سے کھا کر آئے، بس رکھنا تو دور کی بات ہے. اب یہ ہم نے بات چھوڑ دی جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کہ اتنی خدمت گزار نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں قالت ما ذرت على احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک میں سے کسی پر اتنی غیرت نہیں کی ما ذرت على خدیجہ، اتنی کہ میں نے حضرت خدیجہ وما رأيتها
حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہ تھا، سیدہ خدیجہ کو انہوں نے دیکھا نہ تھا، وَلَٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، حضور کثرت سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ، جب کبھی کبھار حضور بکری ذبح فرماتے، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِیجہ، پھر ان گوشت کے ٹکڑوں کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے پاس لے جاتے۔ ربما قلت له، اور کبھی حضور سے یہ کیا دیتی، کانہ لم تکن فی الدنیا امرأۃ، آقا کیا ان کے بغیر دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے، الا خدیجہ، مگر خدیجہ ہی نہیں، فیقول انہا قانت وقانت وقانت، حضور ان کو فرماتے اے عائشہ دیکھ لو، وہ ایسی عورت تھی، وہ ایسی عورت تھی، وہ ایسی عورت تھی، یعنی حضور ان کے اوصاف بیان فرمایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور آپ کا معمول پاک تھا، جب شام کا کھانا آپ تیار کرتی تو اس میں پانی کی مقدار زیادہ رہتی۔ حضور نے ایک دن ازواج مطہرات کے سامنے یہ چیز بیان فرمائی، تم کو خدیجہ کو صاحب کا پتہ نہیں، وہ پانی کی مقدار زیادہ رہتی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ، فرمایا وہ کوشش کیا کرتی تھی کہ جو پڑوسن ہوتی تھی ان کو سالن لے جاتے، جو پڑوسی ان کے ارد گرد رہتے تھے ان کو سالن لے جا کرنے کے لیے پانی کی مقدار زیادہ کرتی تھی۔ اور آج کی عورتیں پڑوسن کی دشمن بنی ہوتی، تحفہ دینا تو دور کی بات ہے، سالن دینا تو دور کی بات ہے، افطار میں چل رہی ہیں، ایک پلیٹ کے اوپر ہم نے اور آپ بیٹھے ہوئے، اگر دوسرا ساتھ میں کھا کر بیٹھے چھوٹی بہت ہوتی ہے اس پلیٹ کے ساتھ میں اکیلا ہی اٹیچمنٹ کروں، دوسرا کہتے آ کر بیٹھ گیا، تو قرآن کہتا ہے وہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ بندہ کھا لے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوشش یہ کیا کرتی تھی کہ شام کے سالن میں اپنی پڑوسن کو بھی شامل کیا کرتی تھی، یعنی ان کو بھی سالن دیتا کرتی تھی۔ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل ایک مرتبہ آئے، کس شکل کے اندر، ان جبریل جاء بصورتها فی فرقۃ حریر حضر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صاحب اللہ علیہ السلام کو بتلانے آئے کہ آقا آپ کی زوجہ محترمہ اس وقت کہاں ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہاں ہوں گے، فقالا هذه زوجتك في الدنيا، حضور کو بتلایا جبریل امین نے یہ جو شکل و شباہت ہے یہ آپ کی دنیا کی زوجہ محترمہ ہے، والآخرہ، اور آقا آخرت میں بھی یہ آپ کی زوجہ ہے۔ اب بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، عورت کا مثال ہو جائے کہتے ہیں اس کا منہ نہ دیکھو، اب یہ خامن پر آرام ہو، اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے نکاح سے فارغ ہے، یعنی اس کا منہ خامن اس کا نہیں دے سکتا۔ کیوں بنا؟ اگر وہ عورت نیکوکار ہے تو فقہا کہتے ہیں اس عورت کو حور بنا کر اللہ پھر اس کی عقد میں لے جائے۔ وہ دنیا کی بیوی جو نیکوکار تھی، عفت محاب تھی، اگر وہ خامد کی مقتدی ہے تو اللہ اس کو حور کی شکل میں پھر اسی کے تابع دے گا۔ تو یہ نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی نکاح ختم ہو گیا، کیسے ختم ہو گیا، کیسے ختم ہو گیا، مرنے سے ختم ہو گیا؟ نہیں، مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ آپ نے منہ نہیں دیکھ کہ آپ کے لیے جو ہے نا اب یہ آپ پر حرام ہے،
بھائی مسائل کی دنیا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح کیسے بحران ہو گیا ہے۔ نبی پاک صاحب علیہ السلام نے ایک اور حدیث طیبہ کے اندر ارشاد فرمایا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں ازواج مطہرات کے درمیان بیٹھ کر حضور نے فرمایا وہ اتنی سخی تھی کہ اگر ان کے دروازے پر کوئی منگتا آ جاتا تو اس منگتے کو عطا کرتی اور ساتھ یہ بھی کہتی ادعونی، منگتے میرے لیے دعا بھی کیا کر، میرے لیے دعا بھی کیا کر، یعنی اس کو عطا بھی کرتی اور اس سے خود اس کے تابع بھی بن جاتی کہ تم میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرو۔ تو قرآن قدر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے ایک حسین ماڈل ہے، لیکن ہم نے اس نمونے کو چھوڑ کر مغربیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس نمونے کو چھوڑ کر اسلام کی آغوش کے اندر پلنے والی عورتوں کو چھوڑ کر ہم ماڈل تلاش کر رہے ہیں مغربیت میں۔ اور اقبال کہتا ہے نہیں، اگر یہ بات ہے پھر تم فارغ ہو، کہتا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ آج عرب کے اندر دیکھ لیں فرنگی تخیلات میں تسلط جمع رہتا ہے، کہتا اسلام کو حجاز و یمن سے نکال۔ اور پھر افغانیوں کی غیرت دین کا یہ ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال۔ ملا ہی تو ہے جو کہتے ہیں یہ نہ کرو، ملا ہی کیا کہیں آپ یہ بے پردگی نہ کریں، ملا ہی کہتے ہیں کہ عورت پردے کے اندر اچھی لگتی ہے، ملا ہی کہتے ہیں کہ عورت خامد کی مطاعی ہونی چاہیے۔ اقبال کہتا ہے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ آج پوری امت مسلمہ کے اندر سب سے گرا ہوا محکمہ، توجہ، سب سے گرا ہوا محکمہ علماء ہے۔ اقبال نے کئی عرصہ پہلے بتلا دیا ان کو نکالو پھر تم جو چاہے کرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو اہل ایمان کی، اہل علم کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سنن